السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے۔ وقد کان فریق منہم، حالانکہ شروع سے ہی ایک گروہ ان میں ایسا چلا آ رہا ہے، یسمعون جو سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے اس کلام کو، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اہل کتاب نے، یہودیوں نے ہمیشہ سے ہی اپنے کتاب کو نشانہ ستم بنائے رکھا ہے۔ پہلے تو ان کے علماء نے اپنی ہی عوام کے ساتھ مذاق کیے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات تبدیل کر کر کے لوگوں کو سناتے رہے، لوگوں کی منشا کے مطابق بھی، اور بعض اوقات ان سے مال ہتھیانے کے لیے ان کے خلاف بھی۔ جیسے ہمارے ہاں پیروں نے کئی ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں اور کئی رنگ ہیں ان کا اصل مقصود لوگوں سے مال ہتھیانا ہے، وہ جس طریقے سے بھی آ جائے، کبھی ڈرا دھمکا کے اور کبھی اپنے پاس سے بشارتیں اور خوشخبریاں سنا کے اور لالچ اور طمع دے کے۔ بالکل یہی چیز ان کے اندر بھی تھی، جس طرح کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں سے مال کمانا، ان کی جیبوں سے مال نکلوانا، یہ اصل ان کا مقصود ہے۔ پھر جیسے کوئی قابو آ جائے تو مذہبی رنگ کے اندر انہوں نے خوب اپنی عوام کو لوٹا، تحریف کر کے ہی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد پھر انہیں ایک نیا موضوع بھی مل گیا تحریف کا، وہ یہ کہ جتنی بھی ان کی کتاب میں نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور تھیں وہ انہیں چھپا دیا کرتے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتے کہ کہیں ہمیں ایمان نہ لانا پڑ جائے۔ تو ان کے اسی طرز عمل کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تبدیل کرتے رہے ہیں، لفظ تک تبدیل کر دیے لیکن معنی کی تبدیلی تو بہت زیادہ تھی۔ تو کیا ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی سے بھی باز نہیں آتے، ان سے تمہیں امید ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی بات پر مصر ہیں۔ اور یہی چیز کتاب کی تحریف وہ آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ کبھی ان کا بس چلے تو الفاظ میں بھی تبدیلی کرنے سے باز نہیں آتے، اور معنی میں تبدیلی وہ تو قرآن مجید سے ہی شرک ثابت کر رہے ہیں۔ بدعات کے لیے وہ قرآن سے دلائل اکٹھے کرتے ہیں اپنی بدعت کو رواج دینے کے لیے۔ دیکھ لیں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو قرآن سے ثابت کر دیں گے وہ کہ جناب ہم فلاں جو بدعت کر رہے ہیں، فلاں جو نیا کام، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، لیکن اس کو وہ ثابت کریں گے، کوشش کریں گے کہ قرآن میں سے اس کا کوئی نہ کوئی جوڑ اور ٹانکا لگا دیا جائے۔ حالانکہ کیا یہ قرآن جس سے آپ جن آیات سے یہ ثابت کر رہے ہیں، اپنے دلائل، اپنی بدعات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھا تھا، یا صحابہ کرام کو نہیں سمجھ آئی تھی ان کی؟ وہ تو ان آیات سے یہ استدلال نہیں کیا کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اسی کو ہی تحریف کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں بھی تھی اور آج ہمارے ہاں بھی بڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ان میں ہے استویٰ علی العرش،
اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، تو استوا کو وہ استولا کے معنی میں پڑھتے ہیں۔ استوا بمعنی استولا، مطلب کیا ہے؟ استوا کا تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، انہوں نے اس کو استولا کے معنی میں کر کے معنی یہ رکھا اللہ عرش پر غالب آ گیا۔ تو حالانکہ یہ لام جو اضافہ آپ نے کر دیا استوا کو استولا کے معنی میں، یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا نا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ لفظ نازل کر سکتا تھا، لیکن اس نے استولا نہیں نازل کیا، اس نے استوا نازل کیا۔ تو آپ نے لام اپنے پاس سے کیوں اضافہ اس میں کر دیا؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ اس پر بڑی وہ اپنے اشعار انہوں نے جمع کیے کچھ عقیدے کے موضوع پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حطۃ میں جو نون کا اضافہ کر کے حنطۃ کہا تھا، اور مسلمانوں نے استوا کی جگہ استولا کہہ دیا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ انہوں نے بھی اضافہ کیا، انہوں نے بھی اس میں اضافہ کر دیا، وہ بھی تحریف کے مرتکب ہوئے، یہ بھی تحریف کے ہی مرتکب ہیں۔ اور بھی بڑے ایسے ان کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں نے قرآن مجید میں یا احادیث میں اس کی تحریف کی ہے، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب اکیلا ہوتا ہے ان میں سے بعض کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا تحدثونہم تم بیان کرتے ہو انہیں مسلمانوں کو، بما وہ باتیں فتح اللہ علیکم جو کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ ان باتوں کی بنیاد پر تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ بھی ان کا ایک طریقہ واردات تھا۔ جب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہاں واقعی ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بستی کی نشانیاں موجود ہیں، نبی کے ساتھیوں کی نشانیاں موجود ہیں، تو ہم وہ ساری نشانیاں پہچانتے ہیں، واقعی موجود ہیں، اس لیے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں ہم بھی اور مان رہے ہیں۔ اور جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی اپنی نشستوں پر، اپنی مجلسوں میں، اپنے محلے میں اکٹھے ہوتے، علیحدہ بستی چونکہ ان کی بستیاں علیحدہ ہی تھیں مدینے میں، تو وہاں پھر کہتے دیکھو تمہاری کتاب میں نشانیاں موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جب تم اپنی زبان سے مسلمانوں کو کہہ دیتے ہو کہ ہمارے پاس ہماری کتاب میں یہ نشانیاں موجود ہیں، تو گویا تم ان کے ہاتھ ثبوت دے رہے ہو۔ کل کو وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ دعویٰ دائر کر دیں گے کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ پھر نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تو تم اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے رہے ہو، یہ نہ کیا کرو۔ کوئی اور بات کرنی ہو کر لو، لیکن یہ کہنا کہ ہماری کتاب میں نشانیاں موجود ہیں، یہ تو بالکل تم انہیں خود ثبوت فراہم کر رہے ہو اپنے خلاف۔ افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو؟ اولا یعلمون تو کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا، یہ کیا بات ہے؟ تم سمجھ دو کہ تم بتاؤ گے پھر ہی پتہ چلے گا، ہمیں ویسے نہیں پتہ کہ ہم نے کیا نازل کیا تمہاری کتاب میں، ہمیں پتہ ہے ہم نے نشانیاں نازل کی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم ان نشانیوں کی بنیاد پر اس نبی کو پہچان بھی چکے ہو، تو اب تم مسلمانوں کو وہ بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، تو اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اس نے تو انہی باتوں کی بنیاد پر لینا ہے جن کو تم جانتے ہو، تو کبھی چھپا دیتے ہو، کبھی ظاہر کر دیتے ہو، کبھی آ کر مسلمانوں سے کہہ دیتے ہو ہمیں پتہ ہے، اور کبھی کہتے ہو نہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔